ہر مہینے کے آخر میں، خاص کر شدید گرمی کے موسم میں، سب کا یہی سوال ہوتا ہے کہ اس بار بجلی کا بل کتنا آیا ہے۔ زیادہ بل آنے پر اکثر لوگ اس سے انکاری ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف ضرورت کے تحت بجلی استعمال کی ہے۔ بجلی کا بل یقیناً اکثر پریشانی کا باعث ہوتا ہے، تاہم اگر آپ چند باتوں کا خیال رکھیں تو بجلی کا بل کم کیا جا سکتا ہے۔ کم توانائی استعمال کرنے والے آلات استعمال کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک گھر میں LED لائٹس کا استعمال شروع نہیں کیا تو اب ایسا کر لیں۔ ماہرین کے مطابق LED بلب دیگر لائٹس کے مقابلے میں 75% کم توانائی خرچ کرتے ہیں اور 25 گنا زیادہ وقت تک چلتے ہیں۔ اگر ہم انورٹر ٹیکنالوجی پر مبنی ریفریجریٹر، AC اور واشنگ مشین استعمال کریں تو بجلی کا بل 2/3 تک کم ہو سکتا ہے، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ بجلی کے بل میں نمایاں بچت ہوتی ہے۔ غیر ضروری اپلائنسز کو آف رکھیں۔ عام طور پر بلب یا لائٹس کا استعمال شام میں ہوتا ہے، مگر پنکھے دن رات چلتے ہیں اور وہ بجلی کے بل پر سب سے زیادہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ ایک پنکھا اوسطاً ہر گھنٹے 75 واٹ بجلی استعمال کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ پورے گھر کے پنکھے چلا کر بجلی کے بل میں اضافے کرنے کی بجائے کسی ایک کمرے میں دن کا زیادہ وقت گزاریں۔ بجلی بچانے کے لیے آپ ان سارے اپلائنسز کے سوئچ آف کر سکتے ہیں جو اس وقت استعمال نہیں ہو رہے، مثلاً پنکھے، لائٹس، ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ۔ اگر آپ انہیں استعمال نہیں کر رہے تو انہیں ہر وقت بند رکھیں بجائے چلائے رکھنے یا اسٹینڈ بائی پر رکھنے کے۔ کئی بار باتھ روم یا بلکونی کی لائٹس آن رہ جاتی ہیں، اگر انہیں بند رکھا جائے تو اس سے بھی بجلی کا بل کافی کم ہو جائے گا۔ AC کا ٹمپریچر زیادہ رکھیں۔ تحقیقی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ AC کے ٹمپریچر میں ہر 1 ڈگری اضافے سے بجلی کی 6% بچت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں روزانہ کا اوسط ٹمپریچر 34 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے تو AC کو اوسط ٹمپریچر سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ کم رکھنے سے بھی کمرے یا گھر کو ٹھنڈا رکھنا ممکن ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ AC ٹمپریچر میں ہر 1 ڈگری سینٹی گریڈ اضافے سے 6% بجلی کی بچت ہوتی ہے، تو 18 کی بجائے 24 ڈگری کرنے سے بجلی کے بل میں 36% تک کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے، جبکہ گھر مناسب حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رات کو ٹائمر آن رکھنا بہتر ہوتا ہے تاکہ AC مناسب ٹھنڈک کے بعد خود بخود بند ہو جائے۔ AC کے فین کو آٹو پر کرنے، فلٹر کو صاف رکھنے اور کمرے کی بہترین انسولیشن بھی مددگار ہو سکتی ہے۔ دروازوں اور کھڑکیوں کا مؤثر استعمال کریں۔ اگر کھڑکیاں ٹھیک ہوں تو شیشے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کھڑکیوں کو انرجی ایفیشنٹ بنانے اور انسولیشن کے لیے کھڑکیوں پر ٹرانسپیرنٹ مٹیریل کے کور اور پردوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سورج ڈھلنے کے بعد گھر کی کھڑکیاں اور دروازے کھولنے سے تازہ ہوا کا گزر ممکن ہو پائے گا اور یوں گھر کے درجہ حرارت میں واضح کمی واقع ہوگی۔ اگر آپ واشنگ مشین یا استری استعمال نہیں کر رہے ہیں تو انہیں سوئچ آف کریں۔ اگر آپ کمپیوٹر یا ٹی وی کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو انہیں سلیپ موڈ پر رکھیں یا آف کر دیں۔ اس طرح بجلی کے بل میں کافی حد تک کمی آ سکے گی۔ فریج کو درست مقام پر رکھیں۔ فریج ایسی مشین ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، تو یہ کافی بجلی خرچ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بجلی کی بچت کے لیے فریج کو ایسی جگہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کے ارد گرد ہوا کی گردش برقرار رہے۔ اس کے لیے فریج کو دیوار سے کم از کم 2 انچ دور رکھیں اور ایسی جگہ رکھیں جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔ فریج اور فریزر میں بہت زیادہ سامان بھرنے سے اندرونی باکسز کی ساخت متاثر ہوتی ہے، جبکہ مختلف حصے ٹوٹنے کا خطرہ بھی بڑھتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مشین کو بہت زیادہ کام بھی کرنا پڑتا ہے، جس سے بجلی کا خرچ بڑھتا ہے۔ ریفریجریٹر کا درجہ حرارت کم رکھیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ریفریجریٹر کے درجہ حرارت پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اس کے تھرموسٹیٹ میں ہلکی سی کمی کے ساتھ آپ کا فریج اب بھی ہر چیز کو ٹھنڈا اور تازہ رکھے گا، جبکہ اس چھوٹی سی تبدیلی کے نتیجے میں بجلی کے بلوں کو کم کرنے میں مدد ہوگی۔ آپ کے فریزر کو کبھی کبھار ڈی فروسٹ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، عام طور پر مہینے میں 1 بار۔ جب فریزر میں ضرورت سے زیادہ برف جمع ہو جاتی ہے تو سسٹم اس تمام برف کو محفوظ رکھنے اور ٹھنڈی ہوا کو رواں دواں رکھنے کے لیے سخت محنت کرتا ہے۔ سوئچ بند کریں۔ ڈیوائسز جیسے ٹیلی ویژن کو بند کرنا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا سوئچ بھی آف کرنا چاہیے جس سے ڈیوائس منسلک ہوتی ہے۔ ایسا نہ کرنے پر بھی بجلی خرچ ہوتی رہتی ہے، جس کے لیے اسٹینڈ بائی پاور کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔
لیپ ٹاپ چارجر، فون چارجر اور ایسی متعدد ڈیوائسز ہیں جو پلگ میں لگے رہنے پر اس صورت میں کام کرتی رہتی ہیں اگر ان کا سوئچ آن ہو۔ اس سے بجلی کے بل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بجلی کے معیاری سامان کا استعمال کریں۔ بجلی کا بل کنیکشن اور کیبل پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اگر کیبل معیاری نہیں اور کنیکشن کمزور ہے تو یہ کم وولٹیج پیدا کرتا ہے جس سے بل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں ڈرائر مشین کا استعمال نہ کریں۔ زیادہ تر گھرانوں میں کپڑے سکھانے کے لیے ڈرائر مشین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح ڈرائر کا زیادہ استعمال کرنے کے بجائے اگر دھوپ میں کپڑے سکھائے جائیں تو یہ بھی بجلی کی بچت کا ذریعہ ہے۔ شام کے وقت کم روشنیوں کا استعمال کریں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم شام میں کس طرح لائٹس کے بغیر رہ سکتے ہیں، یعنی ہمیں ہر کمرے، کچن اور ٹی وی لاؤنج میں لائٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو انہی روشنیوں میں سے کچھ اضافی ہیں، جیسے گھر کے مرکزی گیٹ اور باغیچے میں جتنے بھی بجلی کے پوائنٹس نصب ہوں، لیکن آپ ان سب میں ایک ہی روشن کریں۔ کچھ لوگ رات سونے سے پہلے کچن کی لائٹ آف نہیں کرتے اور استعمال کے بغیر بھی کچن روشن رہتا ہے، جو کہ بجلی کا اضافی خرچ ہے۔ اس طرح گھر کے جس بھی حصے میں پنکھے اور لائٹ کی ضرورت نہیں ہے اسے آف ہونا چاہیے۔ سولر پینلز کا استعمال کریں۔ بجلی بچانے کا سب سے اہم طریقہ سولر پینلز کا استعمال ہے، اور سولر پینلز کو اب ایک سرمایہ کاری کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، یعنی ایک بار اگر پیسے لگا کر گھر کو سولر پر منتقل کر لیا جائے تو کتنے پیسے بچائے جا سکتے ہیں۔ بجلی کی کم یا زیادہ لوڈ شیڈنگ کے دوران شمسی توانائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دن کے وقت گھر کے اندر کی لائٹس جلانے کے بجائے سورج کی روشنی کا فائدہ اٹھانا بہتر طریقہ ہے، اور یہ بجلی کے استعمال کو بہت کم کر سکتا ہے۔ اور دن کے وقت گھر میں بلب یا لائٹس آن کرنے کے بجائے دن کی روشنی کا استعمال کریں، جو کھڑکیاں کھولنے اور پردے ہٹا دینے کے باعث ممکن ہے۔ مزید یہ کہ کھانا گرم کرنے کے لیے مائکرو ویو اوون کے بجائے گیس پر مشتمل چولہے کا استعمال کریں۔ کمرے یا گھر سے باہر جاتے ہوئے تمام غیر ضروری لائٹس اور روشنیاں آف کریں۔ یہ چند انتہائی معمولی دکھائی دیے جانے والے نکات اگر عادت کے طور پر اختیار کر لیے جائیں تو یقیناً اگلے ماہ کا بل آپ کو واضح کمی کے ساتھ ملے گا۔